کیا واقعی جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یا پھر یہ ایک ایسی بات ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے؟ اگر آپ نے بھی سوشل میڈیا پر یہ بات پڑھی ہے یا کسی سے سنی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم صرف ایک پوسٹ یا تصویر کی بات نہیں کریں گے بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کتنی احتیاط ضروری ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم اس دعوے کی حقیقت بھی جانیں گے اور یہ بھی معلوم کریں گے کہ ایسی پوسٹس کو شیئر کرتے وقت ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک تصویر، ایک عبارت بہت ہی زیادہ گردش کرتی ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت بدل جاتی ہے اور وہ بد مزاج ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ عام طور پر جب کوئی دینی بات خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ لکھی ہوئی ہو تو لوگ اس پر فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ اسے ثواب سمجھ کر آگے بھیج دیتے ہیں اور بعض اسے دلیل کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو اسے حدیث سمجھ کر دوسروں کو سنانے لگتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر وہ بات جو دینی انداز میں لکھی ہو واقعی دین ہی ہوتی ہے؟ کیا ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی بھی ہوتی ہے؟ پیارے ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو انتہائی احتیاط کے ساتھ محفوظ کرتے تھے۔ بعد میں محدثین نے لاکھوں روایات کی چھان بین کی، راویوں کے حالات لکھے اور سندوں کی تحقیق کی، اور پھر امت کو بتایا کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے اور کون سی من گھڑت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں احادیث کی حفاظت کا اتنا عظیم نظام موجود ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سند دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو ہر شخص جو چاہتا کہہ دیتا۔ ذرا غور کیجئے، جب ہمارے اسلاف نے ایک ایک روایت کی تحقیق میں اتنی محنت کی تو کیا ہمیں سوشل میڈیا پر لکھی ہوئی ہر بات کو بغیر تحقیق قبول کر لینا چاہیے؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبر کی تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی مسلمان غلط بات کو سچ سمجھ کر نہ پھیلائے اور نہ ہی کسی ایسی بات پر یقین کرے جس کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ پیارے ناظرین، اسلام میں کھانے پینے کے بارے میں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمایا اور انسان کو ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ گوشت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا۔ مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرے کا گوشت بھی کھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گوشت استعمال کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گوشت ایک مفید غذا اور مناسب مقدار میں اس کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، غربت، مجبوری یا اپنی خوراک کی عادت کی وجہ سے طویل عرصے تک گوشت نہ کھا سکے تو کیا لازمی اس کا اخلاق خراب ہو جائے گا؟ کیا اس کا کردار بدل جائے گا؟ کیا اس کی نیکی اور پرہیزگاری میں کمی آ جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں جذبات کے بجائے تحقیق کی طرف آنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو ایمان، کردار،
تقوی اور اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اخلاق کی بنیاد اللہ کے خوف، اچھے اعمال اور دل کی اصلاح پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو کم گوشت کھاتے ہیں لیکن ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ گوشت کھانے کے باوجود غصے، بد اخلاقی اور برے رویوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کا تعلق صرف ایک غذا سے جوڑ دینا درست طرز فکر نہیں۔ ناظرین، اب وہ مرحلہ آ گیا جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے تھے۔ بہت سے علماء اور محدثین نے اس مضمون کی روایت کا جائزہ لیا ہے۔ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بات سوشل میڈیا پر اس انداز سے مشہور کی جاتی ہے کہ جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح اور مضبوط سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس جملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقینی فرمان یا صحیح حدیث کہہ کر بیان کرنا درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی بھی روایت یا دینی بات کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو آپ نے نہ فرمائی ہو بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہماری ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایک بٹن دبانے سے ایک پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ بات صحیح ہو تو صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور اگر غلط ہو تو اس کا گناہ بھی پھیل سکتا ہے۔ اس لیے آئندہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی حدیث، کوئی واقعہ یا کوئی دینی پوسٹ آئے تو اسے فوراً شیئر کرنے کی بجائے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، مستند علماء کی طرف رجوع کریں اور معتبر کتابوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تحقیق کے بعد بات کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کو پھیلانے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، جہاں تک بات ہے 40 دن گوشت نہ کھانے کی، تو اسلامی تعلیمات میں 40 دن تک گوشت نہ کھانے سے اخلاق کے خراب ہونے کا کوئی قطعی اور مستند ثبوت نہیں ملتا۔ بعض کتابوں میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جو شخص 40 دن گوشت نہ کھائے اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، لیکن محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے اس سے شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ طبی اعتبار سے اگر کوئی شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے لیکن دالیں، دودھ، دہی، انڈے، پھلیاں اور دیگر غذائیں مناسب مقدار میں لیتا رہے تو عام طور پر کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ البتہ اگر پروٹین، آئرن اور وائٹامن B12 اور دیگر ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہو جائے تو کمزوری، تھکاوٹ یا خون کی کمی جیسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اخلاق کا تعلق زیادہ تر ایمان اور تقوی، اچھی صحبت، تربیت، عبادات اور انسان کی عادات سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف گوشت کھانے یا نہ کھانے سے۔ لہٰذا 40 دن گوشت نہ کھانے سے لازمی طور پر اخلاق خراب نہیں ہو جاتے۔ یہ بات صحیح اور ثابت شدہ نہیں ہے، البتہ متوازن غذا لینا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، دین اسلام میں ہر بات کو تحقیق اور مستند دلائل کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن تک گوشت نہ کھانے سے لازمی طور پر اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں مشہور روایات مستند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ صحیح معلومات حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائی کرنی چاہیے۔ صحیح علم کی اشاعت ایک عظیم نیکی ہے جو معاشرے میں شعور اور آگاہی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگے تو اسے اپنے اہل خانہ، دوستوں اور جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ
درست اور مستند معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات جاننے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائے اور ہمارے گھروں میں اسلامی اصولوں کو رائج کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔